تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے چلتے تھے، اسی لیے ایک جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ کان اذا استوى، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے، سوار ہو جاتے تھے، تو وہی بات ہوئی۔ تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھتے تھے، اور پھر وہ دعائیں جو اس سے پہلے بیان ہو چکی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کی طرف لوٹتے تھے، مدینہ طیبہ کی طرف آتے تھے، تو پھر بھی یہی دعا مانگتے تھے کہ سفر شروع ہوا اور مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ واپسی پہ بھی یہی پڑھتے تھے، اور ایک جملے کا اضافہ فرماتے تھے واپسی پہ، آئبون طائبون عابدون لربنا حامدون، واپس لوٹنے والے ہیں، طائبون اللہ کے حضور میں توبہ کرنے والے، عابدون اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، لربنا حامدون اور اپنے پروردگار کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرنے والے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں۔ اب اس میں یہ جو بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ ان الفاظ کا اضافہ کر دیتے تھے، تو حقیقت میں بندگی کی روح ہے ان الفاظ میں، شکر کے کلمات کہ سفر پورا ہوا، اپنے وطن کا اشتیاق ہے، شوق ہے، مدینہ طیبہ کے جو فضائل تھے ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے نیاز تھوڑے ہی تھے۔ ثواب، اللہ کا قرب، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک موقع پہ تلاش کرتے تھے، اور واپسی اس کی خوشی، اس پہ بھی اللہ کے سامنے عاجزی ہے ان کے ساری۔ دوسرا لفظ ارشاد فرمایا کہ تائبون، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے والے، یہ امت کو سکھایا ہے کہ یہ ہوتا ہے کبھی کہ سفر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بھرا شہر ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں توبہ گویا ہمیں سکھایا کہ جب سفر سے واپس آؤ تو اللہ سے معافی بھی مانگو، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہتے ہیں، خدا نے بڑا درجہ ان کا رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے بہتر آدمی وہ ہوگا جو اپنے نامہ عمل میں سب سے زیادہ توبہ کو پائے گا۔ تو یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی فرمایا کہ سعد رضی اللہ عنہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ بہت اس نام کے صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ سعد بن مالک ہیں جن کو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال میں سے ہیں۔ تو ان سے فرمایا تھا کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے جو قیامت میں اپنے نامہ عمل میں سب سے زیادہ توبہ کو دیکھے۔ ہم اپنے شیخ سید ابول حسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رائے بریلی میں رمضان شریف میں حاضر تھے، تو کچھ دیہاتی لوگ آئے اور بیعت ہونا تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، حضرت نے جب تلقین فرمائی اور یہ فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو، تو اس نے اپنی معذوری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت استغفار کے جو جملے ہیں عربی میں میرے لیے پڑھنے دشوار ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ رات کو جب آپ بستر پر لیٹیں تو بس یہ پڑھ لیا کیجئے
10-20 مرتبہ 50-100 مرتبہ یہ کہہ لیا کیجئے کہ یا اللہ میری توبہ ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ ایسی آسان چیز بتا دی کہ اپنی زبان میں معافی مانگتے رہو۔ اور یہ ٹھیک اتباع سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے اور دین کے کسی مسئلے پر اپنی دشواری کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کام ہونا ذرا دشوار ہے، مشکل پیش آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان سے آسان حل تجویز فرما دیتے تھے کہ اچھا ایسے نہیں ایسے کر لیا کیجئے، ایسے نہیں ایسے کر لیا کیجئے۔ تو انہوں نے سنت کی پیروی کی، اس سے لوگوں کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت بڑھتی ہے، اور اللہ کے ہاں بہت قدر ہے ان لوگوں کی جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یعنی کوئی دنیاوی غرض نہیں، کوئی پیسے کا لین دین نہیں، کوئی اور ایسی چیز نہیں، محض اور محض اللہ ہی کے لیے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، ایک دوسرے کے کام آنا تو بعد کی بات ہے، صرف محبت کا ہونا ہی خدا کے ہاں بہت ثواب کی بات ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے مسند احمد میں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا اسمعوا، غور سے سنو میری بات، واقعلوا، اور دیکھو سمجھ سے کام لو، وعلموا، اور جان جاؤ۔ 3 جملے فرما دیے کہ ہماری بات غور سے سنو، اسے سمجھو اور اسے یاد رکھو۔ اس کا مطلب ہے بڑی اہم بات تھی، سب کو کہا سب سنو، سب اس بات کو سمجھو اور یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے قیامت میں ایسے ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام بھی نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہیں رحمہم اللہ، یغبطہم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم، لیکن رشک کریں گے انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان کے بیٹھنے پر، وقربہم من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو قرب انہیں حاصل ہوگا اس پر انبیاء علیہ السلام کو رشک آئے گا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی بات کہی تھی کہ ایک دیہاتی آدمی آ گیا۔ حدیث میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ من قاصیۃ الناس، دور دراز سے انجان آدمی، وَأَلْوَى بِيَدِهِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، الوا، اس نے کیا کیا؟ اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اتنا فکرہ تو انہوں نے بھی سن لیا، اور عرض کیا کہ ناس من الناس، اچھا حضرت ایسے لوگ بھی ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام بھی نہیں ہوں گے، شہداء رحمہم اللہ بھی نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان دونوں کو علیہم السلام اللہ تعالیٰ کا جو قرب ان لوگوں کو نصیب ہوگا اور جو ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوں گی انہیں رشک آئے گا، تو آپ ہمیں بتا دیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن رہے تھے توجہ سے۔ فَسُرَّ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسوال الاعرابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اس دیہاتی آدمی کے سوال سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے لوگ سوال کرتے تھے، ایسے سوالات جن سے عام اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے خوش ہوتے تھے اور فضول سوالات سے منع فرماتے تھے۔ مثلا ایک آدمی آیا، اور یہ اس دور کا واقعہ ہے جب پوچھنے والوں کی کثرت ہو گئی تھی اور لوگ تمیز کے دائرے میں نہیں رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت الٹی سیدھی باتیں بھی پوچھتے تھے۔ اب آپ تحمل فرماتے تھے، جواب تو دے دیتے تھے، لیکن ناگوار گزرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی۔ حد ہو گئی کہ ایک آدمی آیا اور اپنی اونٹنی کھڑی کی اور کہنے لگا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ اس اونٹنی کا جو بچہ ہوگا اونٹ ہوگا یا اونٹنی ہوگی، اسے دیکھیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ وہی نازل فرما دی، اور اللہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول باتیں مت پوچھا کرو، اور اگر تم ایسے کرو گے تو پھر وہ تمہارے سوالات کا جواب دیں گے، اس سے تمہیں تکلیف ہوگی، پریشانی اٹھاؤ گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم ڈر گئے، اور اس کے بعد ہم بہت احتیاط کرنے لگے سوال کرنے میں، اور کوئی آدمی باہر سے اگر آ جاتا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تھا تو ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی، اس لیے کہ اس سے تو پتہ نہیں تھا نا کہ قرآن میں ممانعت آ گئی ہے،
تو وہ کوئی فضول سوال بھی کرتا تھا اگر تو قرآن کریم کی اس آیت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہگار تھوڑا ہی ہوتا تھا. تو ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ کوئی آئے انجانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لے. اب یہ اصحاب ایسے ہی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کے سوالات سے بہت خوش ہوتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں کا تم پوچھتے ہو نا، ہم ناسن من افناء الناس. افناء الناس یعنی وہ کوئی اتنے مشہور لوگ نہیں ہوں گے، عام لوگوں میں سے ہوں گے، اور ان کے درمیان آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہوگی. تحابو فی اللہ، ایسے ہوں گے جو اللہ تعالی کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے. وتصافو، تصافو کا مطلب کہ وہ لوگ صاف ہوں گے، خالص ہوں گے اپنی محبت میں، نہ کوئی رشتہ داری ہے نہ قبیلہ ایک ہے، عام لوگ ہیں اور ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے. یضع اللہ لہم یوم القیامت منابر من نور، اللہ تعالی قیامت کے دن انہیں نور کے ٹیلوں پر بٹھا دے گا، نور کے منبر بنے ہوئے ہوں گے ان پر بٹھا دے گا، اور پھر ان کے چہرے نور سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کے کپڑے بھی نور کے ہوں گے. اور حالت یہ ہوگی کہ یفزع الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے اور انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. یہ اتنے اچھے لوگ ہوں گے کہ جب ساری دنیا کے لوگوں میں گھبراہٹ طاری ہو رہی ہوگی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو انہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی. یہ اللہ کے لیے محبت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا محبت اور تعلق ایک دوسرے سے رکھنا. اور آدمی سفر کرتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ہم جب سفر سے واپس آئیں تو اللہ تعالی سے کہ کہتے رہیں کہ آئبون تائبون، توبہ کرنے والے ہیں، عابدون اور اللہ آپ کی عبادت کرنے والے. بہت طریقے ہیں اللہ کی عبادت کے. نماز پڑھے، نفل پڑھے، اللہ کو یاد کرے، اس کی تسبیح کرے، اور اعلیٰ ترین عبادات میں سے ہے کہ سوچے، اللہ تعالی کی آیات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، اللہ کی آیات کو دیکھ کر، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر خدا کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے. گناہ ہو جائے تو اس گناہ کا اللہ سے معاف کرانا، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ صدقہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے تعلق رکھا ان دنوں میں جن کو اللہ نے منع کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ صدقہ کرو. یہ نصیحت تھی کہ جب تم صدقہ کرو گے کسی غریب کی مدد ہو جائے گی، وہ دعا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا، یا صرف صدقے کی وجہ سے بھی معافی ہو جائے گی. تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو ضرور ہی آدمی صدقہ کرے، لیکن صدقہ کرنا گناہ کو معاف کرا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صدقہ کرے، کیا چیز خدا کی راہ میں خرچ کرے، ویسے تو کوئی چیز بھی خرچ کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور نہیں، اس کا ایک ٹکڑا بھی ہو سکے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، جہنم کی آگ سے انسان بچ جاتا ہے. زیادہ خرچ کر دے، جو کچھ ضروریات زندگی سے زیادہ ہے وہ خرچ کرتے. حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہماری ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں ان سے زیادہ کسی چیز پر ہم اپنا کوئی حق نہیں سمجھتے تھے. حضرت اشعث رضی اللہ عنہ اتنا خرچ کرنے والے تھے کہ ان کے محلے کی مسجد میں لوگوں نے جب فجر کی نماز پڑھی تو نماز کے بعد ہر ایک نمازی کے سامنے جوتوں کا ایک جوڑا رکھ دیا گیا اور ایک جگہ آیا کپڑے بھی رکھ دیے گئے. تو انہوں نے تعجب سے نمازیوں نے پوچھا رکھنے والوں سے کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے آقا اشعث رضی اللہ عنہ آئے ہیں سفر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے
مسجد کے نمازیوں کے لیے، دوستوں کے لیے تحفے یہ لایا ہوں، تو صبح کی نماز میں آج جو آئے میری طرف سے جوتے اور کپڑوں کا جوڑا پیش کیا جائے۔ شاید ہی کوئی آدمی ہو جس نے زندگی میں اس پر بھی عمل کیا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کی بہت ترغیب دیتے تھے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے یہ بھی توبہ کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس شخص نے اللہ تعالی کی راہ میں زوجین خرچ کیے، زوجین کا مطلب دو، زوجین کا لفظ شوہر اور بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ دو ہو گئے نا، ہر ایک دوسرے کا زوج ہو گیا، زوج شوہر کے لیے بھی، زوجہ بیوی کے لیے۔ اور یہ زوجین کا لفظ عربی میں جفت کو کہتے ہیں، طاق کے مقابلے میں۔ طاق تو ہوا 1 3 5 7 اور جفت 2 4 6 8۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دو چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مثلا 2 روپے اللہ کی راہ میں دے دیے، 2 سیر آٹا دے دیا، 2 کلو چاول دے دیے، 2 گاڑیاں کسی کو خرید کے دے دی، 2 دمبے صدقہ کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین فرمایا نہیں 2 صدقہ کرے، ایک نہیں۔ تو ارشاد فرمایا اگر اس کا صدقہ قبول ہو گیا، 2 کاپیاں لے دی، 2 پینسلیں لے دی، 2 جوڑے کپڑے خیرات کر دیے، دعاء خزنۃ الجنت کل خزنۃ باب، تو قیامت میں اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے گا کہ جنت کے دروازے میں فرشتے صدا لگائیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے کہ آؤ جنت میں اس دروازے سے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، دوسری جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہر دروازے سے اے فل حلم، بخاری شریف میں لفظ آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے فل فلان فلانے۔ دنیا کی ہر زبان میں الفاظ کا مخفف بھی استعمال کیا جاتا ہے، پورا لفظ بولنے کی بجائے 2 لفظ بول کے 2 حرف بول کے پورا لفظ مراد لے لیا جاتا ہے۔ تو فلان اس کی بجائے فل، تو وہاں یہ آیا ہے کہ وہ آواز دیں گے فرشتے کے فلاں فلما ادھر آؤ، دوسری طرف آواز آئے گی ادھر آؤ، جنت میں اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بہت رشک آیا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تو ان ٹاپ کلاس کے لوگوں میں سے تھے جو نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسا خوش نصیب آدمی بھی کوئی ہوگا کہ کوئی دروازہ ایسا نہ ہو جس سے آواز نہ آئے، اور کوئی حرج نہ ہو کہ وہ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف چلا جائے۔ 8 دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے آواز آئے اور پھر وہ ایک کی نہ مانے دوسرے دروازے کی طرف چلا جائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 8 دروازوں سے آواز آئے گی اور وہ ایک کو چھوڑ دے اور پھر دوسرے سے چلا جائے، تیسرے سے چلا جائے، جیسے اس کا جی چاہے۔ انی لارجو ان تکون منہم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں گمان کرتا ہوں اللہ تعالی سے کہ تمہاری بھی یہی شان ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بہت خرچ کیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی تو ہجرت کے موقع پہ پیش کر دی دونوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں خرید لی، اور ان کا اصرار یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بس قبول فرما لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیسے کی ادائیگی کا وعدہ فرمایا، سودا کیا باقاعدہ۔ اور پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ خود بھی تو دوسرے تھے، قرآن کریم میں آیا ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رشک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو الگ نہیں کیا، فرمایا 2 میں سے دوسرا جب یہ کہہ رہا تھا کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کھاؤ، فکر نہ کرو، تو یہ فرمایا کہ 2 چیزیں خرچ کرے۔ اس لیے آدمی اس حدیث پر بھی کبھی عمل کر لے، اور یہ خرچ کرنا ضروری نہیں ہے کہ باہر دے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی غریب آدمی پر ہی خرچ کرنا ہے، اپنے گھر میں بھی خرچ کر سکتا ہے۔ گھر میں 1 کلو چیز منگوائی، 2 کلو لے آیا، گھر والوں نے کہا کہ 1 مرغی کی ضرورت ہے، 2 مرغیاں لے آئے، گھر والوں نے کہا کہ 1 درجن انڈے چاہیے، 2 درجن لے آئے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں
بہنوں کے لیے، والدہ کے لیے، اہلیہ کے لیے کپڑے لیے، سردی آ گئی چادریں لیں تو ایک کی بجائے دو لے آئے، اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اور اللہ نے اگر قبول کر لیا اس کو، دو چیزیں لانے کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں پہ ایسے آواز آئے گی کہ مجھ سے داخل ہو، مجھ سے داخل ہو، یعنی اتنا خوش قسمت آدمی وہ ہوگا۔ اور اگر گھر میں ضروریات زندگی اللہ نے دی ہیں پھر غریبوں کے لیے خرچ کر دے، 2 جوڑے دے دے۔ گرمیوں میں کسی کو پتلے لباس کا جوڑا دینا ہے تو ایک کی بجائے 2 دے دے، سردیوں میں سویٹر دینے ہیں تو ایک کی بجائے 2 خیرات کر دے، چادریں غریب عورتوں میں تقسیم کرنی ہے تو ہر ایک کو 2 دے دے۔ بہت مواقع ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے ابن حبان میں، اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینارین، سب سے اچھا دینار، سونے کا سکہ اس زمانے کا، یعنی سب سے اچھا جو پیسہ ہے وہ ہے ينفقه الرجل على عیاله، جو آدمی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے خاندان پر خرچ کرتا ہے، سب سے اچھا پیسہ وہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ اپنی بیوی پہ خرچ کرے، بیوی شوہر پہ خرچ کرے، اپنی اولاد پہ خرچ کرے، اپنے بھانجوں اور بھتیجوں پہ خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ماموں تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھانجے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ یہ سعد میرے ماموں ہیں اور میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہو تو لا کر دکھائے۔ اسی لیے نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہن کا جو بیٹا ہے نا، بھانجا تمہارا، وہ تمہاری قوم میں سے ہی ہے، تمہارے اپنے خاندان ہی کا حصہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر بھی خرچ کرتے تھے جو رشتے میں آپ کی بہن کی اولادیں تھیں، پھوپھی زاد بہن تھی، چچا زاد بہن تھی، ان کی اولادیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی خرچ کرتے تھے۔ تو فرمایا سب سے اچھا پائی پیسہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ ہر آدمی اگر سوچے کہ مجھے یہ پیسہ سب سے پہلے اپنے گھر پہ خرچ کرنا ہے تو غربت میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے اور معاذ اللہ خدا کی نافرمانی میں لٹا دیتا ہے، کیا بےہودہ حرکتیں گھر سے باہر کرتا ہے اور پیسہ ان میں خرچ کر دیتا ہے، اس کی بجائے اگر اپنے بچوں کے لیے رکھ لے، ان کو دے، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرے تو یہ اللہ کے ہاں بھی اجر ہے اور سب سے اچھی جگہ پر۔ اسی لیے دوسری جگہ حدیث میں آیا ہے، غالباً نسائی ہی کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا پیسہ خرچ کرنے کا مصرف بتا دیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ بتا دیں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری کوئی خاتون یعنی بہن ہے، بیٹی ہے، اور اس کا گھر ختم ہو جائے اور وہ واپس تمہارے گھر آ جائے، طلاق دے دی بیٹی یا بہن کو شوہر نے، یا پھر وفات ہو گئی داماد کی، بہنوئی کی، تو بچیاں اپنے گھر کو واپس آ جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچی پر خرچ کرو، یہ سب سے اچھا ہے، سب سے اچھی جگہ۔ پھر دوسری بات کہی اسی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اپنے گھر والوں کے علاوہ دینار ينفقه على فرسه فی سبیل اللہ، وہ پیسہ جو تم اپنی اس سواری پر خرچ کرتے ہو جو اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ تعالی کی راہ میں بہت چیزیں ہیں، آدمی اپنی سواری رکھے اور اللہ کی راہ میں اس سواری کو استعمال کرے۔ اب مثلا ایک آدمی رزق کمانے جاتا ہے تو اس آدمی کا یہ جو آنا جانا ہے یہ اللہ ہی کی راہ ہے، وہ اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، مینٹیننس ہے گاڑی کی وہ رکھتا ہے، موٹر سائیکل ہے اس پہ خرچ کرتا ہے تاکہ یہ ٹھیک رہے، آنے جانے میں دقت نہ ہو، بہت اچھی بات ہے، اسے اللہ کے یہاں سے ثواب ملے گا۔ ایک اور آدمی ہے دکان پہ تجارت کے لیے جاتا ہے، گاڑی رکھی ہے اس گاڑی پر خرچ کرتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے۔ بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، انہوں نے گاڑی رکھ لی ہے اور اس گاڑی پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے۔ کتنے ہی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اللہ کے دین کے کاموں کے لیے،
اساتذہ مدرسے میں آتے ہیں، جاتے ہیں، یا خود جانا پڑتا ہے دین کا بیان کرنے کے لیے، مسئلہ بتانے کے لیے، لوگوں کے جھگڑے چکانے کے لیے، کتنی ہی چیزیں ہیں۔ تو خدا کی راہ میں اس گاڑی پر خرچ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل جگہیں کون سی ہیں جو اللہ کے ہاں بڑے مقام کی حامل ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ گھر پہ خرچ کرو، اور ایک یہ بھی ہے کہ اپنی سواری پہ خرچ کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی سے اچھی سواری رکھتے تھے اور پسند فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کو جو تیز چلے۔ اسی لیے جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں جلدی داخل ہوں، اور اگر شام پڑ جاتی تھی باہر تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر رات گزار کے صبح مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے تھے کہ رات کے وقت جا کر گھر والوں کو بیدار کرنا اور ان کی راحت میں خلل پڑ جائے اس سے مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے لیے اگر کام کرنا ہو تو آدمی بہتر سے بہتر سواری رکھے۔ یہ ہے وہ چیز جو اسلام نے بتائی ہے۔ اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اول تو دین کا کام کرنے والے مولوی صاحب کے پاس کوئی سواری ہونی ہی نہیں چاہیے، وہ ہمیشہ پیدل چلیں۔ یہ بہت رعایت ہو تو بسوں میں دھکے کھا لیں، ویگنوں میں دھکے کھا لیں، بس اور ویگن کھڑی ہے، سواریاں پوری ہوں تب وہ چلے گی۔ تو مولوی صاحب کا 1 گھنٹہ ضائع ہو یا 10 گھنٹے ضائع ہو، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن مولوی کے پاس سواری نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس سے بھی زیادہ کرم فرمائیں گے، مہربانی کریں گے، عنایت ہوگی تو مولوی صاحب سائیکل لے لیں بس، اور سائیکل بھی ایسی جس کی چین اترتی رہے اور پنچر ہوتا رہے، اور راستے میں آتے جاتے کوئی بھی مل جائے تو مولوی صاحب یہ کہہ سکیں کہ بھائی کیا کروں، سائیکل کی بریک فیل ہو گئی تھی، پیسے نہیں تھے اور پنچر لگوانا تھا، یہ ٹائر خراب ہے، یہ ٹیوب اس کی دلوانی ہے، لیکن پیسے نہیں ہوتے۔ خوش ہوتے ہیں لوگ کہ بس مولوی صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، اتنے بھی یار پیسے نہیں ہیں کہ ٹیوب ہوتی دلوا لیتے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر مولوی صاحب نئی سائیکل رکھ لیں اور وہ صاف رکھیں سائیکل کو تو پھر بار بار نظریں اٹھتی ہیں، پھر مجلسوں میں ذکر ہوتا ہے، آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس اتنے پیسے ہیں، بھئی 2000 کی سائیکل لے لی، یار اتنے پیسے آتے کہاں سے؟ اور اگر وہ موٹر سائیکل لے لیں اوفو، پھر تو پورے محلے میں ایسا جھنڈورا پٹے گا کہ بھاگیں گے جیسے پیٹ میں درد ہو گیا ہو، کوئی تکلیف ہو گئی ہو، کوئی وبا آ گئی ہو کہ مولوی صاحب موٹر سائیکل۔ اور اگر موٹر سائیکل ایسی ہو جو بار بار خراب ہوتی ہو تو پھر ہضم ہو جاتی ہے، کبھی نئی موٹر سائیکل اور گاڑی لے لیں، اچھی گاڑی لے لیں تو پھر الزامات لگتے ہیں، مقتدی ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں بھی تنگی محسوس کرتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب بڑے سرمایہ دار ہیں۔ جی ہم دیکھو نا، یہ مسجد ہے یا دکانداری ہے، کدھر سے پیسہ آتا ہے؟ ہماری تو ساری زندگی گزر گئی، ہم تو گاڑی نہیں لے سکے۔ جتنا کام اور تحقیق ٹیکس والوں کو کرنی چاہیے اس سے زیادہ محلے والے کرتے ہیں کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، گاڑی لے لی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر مولوی صاحب کوئی بہت اچھی گاڑی لے لیں تو پھر تو اچھے اچھے متقی لوگوں کے ماتھوں پہ، پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، اور الزام یہ لگتا ہے کہ اتنی فضول خرچی کی کیا ضرورت ہے، تحقیق کرو پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ اور اتنی تحقیق انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں کرتی جتنے وہ مرید اور مقتدی کرتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ گویا کہ یہ پیسہ ان کے خزانے سے نکل گیا ہے، اور یہ مولوی صاحب کے رب ہیں، انہیں پتا ہونا چاہیے پیسہ کہاں سے آتا ہے، اور مولوی صاحب ان کے بندے ہیں۔ یہ اس معاشرے کی تنگ نظری کا حال ہے، اور یہ اس معاشرے کی گھٹیا سوچ کا حال ہے کہ کسی طرح چین نہ ملے اور ہر وقت تنقید اور اس کی تحقیق کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ ایسا بیکار سوال کہ مر جائے تو قبر میں فرشتوں نے جو 4-5 سوالات کرنے ہیں، اس کے بعد ایسے چھٹا سوال یہ بھی کریں گے کہ تم نے اپنے مسجد کے مولوی صاحب کا حساب کیوں نہیں لیا، بتاؤ پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے گے،
تو مومن آدمی کہے کہ مولوی صاحب فراڈ کرتے تھے، اور منافق کہے کہ ہاں ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں تھا فرشتوں کہ مولوی صاحب کے پاس پیسہ کہاں سے آیا تھا۔ اتنی تحقیق اور جستجو کریں گے جیسے قیامت میں قبر کے بعد جب اٹھیں گے تو سب سے پہلا سوال، نماز سے بھی پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہارے مولوی صاحب کے پاس گاڑی کہاں سے آئی تھی، بتاتے ہو یا پھینکے جہنم میں۔ خود اپنی نماز کی فکر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی چیز اللہ کے حقوق میں نماز پوچھی جائے گی، اور بندوں کے حقوق میں قتل، خون پہ اتنی جستجو نہیں ہوتی کہ محلے میں قتل کیسے ہو گیا، اس پہ اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ پیسہ کہاں سے آ گیا، مطلب نے اچھی گاڑی کیوں لے لی۔ یہ سب اس معاشرے کی باتیں ہیں جہاں تنگ نظری کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے اپنے معائب اور اپنی باتوں پر نظر نہیں جاتی اور زندگی فضول اور لایانی باتوں میں کھپا دیتے۔ حالانکہ یقین مانے قبر میں، حشر میں، کہیں بھی اللہ نے بالکل نہیں پوچھنا کہ تمہارے مولوی صاحب گاڑی پہ تھے یا وہ سائیکل پہ تھے، لیکن جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں اللہ نہ کرے کہ آپ اس کا تجربہ کریں، چکن ہے، میٹ ہے، بیف ہے، ویجیٹیبلز ہیں، فروٹ ہے، ڈرنکس ہیں، جیلیز ہیں، کیک ہے، بہتر سے بہتر چیز آپ تصور کریں، معاذ اللہ خدا اپنی پناہ میں رکھے ہمیں اور آپ کو، سب سے زیادہ لذیذ چیز جو کھاتے ہیں ان سے پوچھیے گا کہ اتنی لذت کسی میں نہیں آتی جتنی لذیذ چیز اپنے مردہ بھائی کے لاش کا گوشت ہوتا ہے۔ بھائی مر جائے اور اس کا گوشت کاٹ کے کھائے، سب سے لذیذ چیز جو ہوتی ہے، جنہوں نے کھایا ان سے پوچھو کیسی لذت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو تم غیبتیں کرتے ہو نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھاؤ۔ تو غیبت یہ مردہ بھائی کا گوشت ہے، اس میں مزہ آتا ہے، سازشیں کرنا، غیبتیں کرنا، الزامات لگانا، اللہ نے روکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسرا دینار جو تم خرچ کرتے ہو وہ اس سواری پر خرچ کرو جو سواری اللہ کی راہ میں استعمال ہوتی ہے، وہ گھر کی گاڑی ہے، وہ بچوں کے لیے گاڑی ہے، وہ مدرسے کے کاموں کے لیے گاڑی ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گاڑی ہے، وہ دین کے کاموں کے لیے گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پہ خرچ کرو۔ تیسرا بتا دیا اور فرمایا دینار ينفقه الرجل على اصحابه فی سبیل اللہ، اور تیسرا خرچ کرنے میں وہ دینار ہے جس پہ اللہ کے ہاں بہت ثواب ہے، وہ ہے جو کوئی آدمی اپنے دوستوں پر خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، دوستوں کو اللہ کے لیے کبھی بلا لیا، کھانا کھلا دیا، دوستوں کو اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی دن پکنک پہ لے گئے، آؤٹ ڈور پکنک ہو گئی، ان کا دل رکھنے کے لیے اور دین کی بات سمجھانے کے لیے گھر آئے لوگوں کی مہمان نوازی پر پیسہ خرچ کر دیا۔ یہ سارے صدقے ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ اللہ کے ہاں سے یقیناً اجر ملے گا۔ تو جو آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے یہ بھی توبہ کی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالی ایسے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا عابدون، اے اللہ آپ کی عبادت کرنے والے، سفر اچھی نیت سے کرے تو عبادت ہے، اور سفر میں نماز کو ضائع نہ کرے، اللہ کے حقوق کو ضائع نہ کرے تو عبادت ہے۔ یہ ربنا حامدون، ہم اپنے پروردگار کی تعریف کرنے والے، اللہ کی تعریف ہر حال میں کرے اور شکوہ اور شکایت چھوڑ دے، تقدیر کے سامنے اپنی مرضی اور اختیار سے ایسے بے بس ہو جائے جیسے میت زندہ لوگوں کے ہاتھ میں، وگرنہ تقدیر تو غالب آ کر ہی رہتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی مدینہ منورہ کے لیے سفر اختیار فرماتے تھے اور اپنی سواری پر اچھی طرح جم کے بیٹھ جاتے تھے تو پھر یہ پڑھتے تھے واپسی پہ سفر کے گھر آتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔
اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. یا ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب کسی بستی میں جاتے تھے تو پھر کیا پڑھتے تھے. ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. بنیادی طور پر یہ روایت مستدرک حاکم میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تھے، کسی بستی سے گزرنا ہوتا تھا یا کسی شہر میں جانا ہوتا تھا، تو جب آپ دیکھتے تھے اس بستی کے آثار نظر آتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا فإنا نسألك خیر هذه القریة وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها. اس سے معلوم ہوا یہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہیں، بڑے مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے. اتنا سخت معاملہ تھا مشرکین مکہ کا ان کے ساتھ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب کسی آدمی کو دیکھتے تھے کہ یہ اترا رہا ہے اسلام قبول کرنے پہ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی کمر دکھاتے تھے تو داغ پڑ گئے تھے کمر میں. مشرکین مکہ انگارے بچھا کر اس پہ صہیب رضی اللہ عنہ کو لٹا دیتے تھے اور ان کے جسم کی چربی اور رطوبتیں انگاروں کو بجھاتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس کو دیکھو، یہ ہے اسلام. اور غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً اپنے جنازے کے لیے انہی کو وصیت کی تھی. یا حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو کی تھی، انہوں نے ہی جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھایا تھا. اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ یہ بھی اور خبیب رضی اللہ عنہ، خبیب بن الارت جو بھی تھے لیکن یہ مظلوم لوگ تھے اور مظلوم کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں غالباً یہ آیا ہوگا کہ میری مغفرت کی دعا مانگیں گے اور اللہ تعالی سے میری بخشش کی درخواست کریں گے تو ان کی دعا زیادہ قابل قبول ہوگی. اس لیے اگر یہ بات امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھی تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انتہائی زیرک اور بڑی باریک نگاہ تھی ان کی. متعدد چیزوں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دانش مندی ثابت ہوتی ہے اور یہ مزید بھی ایک دلیل ہے اس کی، بشرطے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ ہو. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے تھے تو جب اس کے آثار دیکھتے تھے بستی کے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبہ ایسی ہی تھی کہ کثرت سے دعا مانگتے تھے. دعا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے کہ اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا، اے میرے پروردگار جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور جن چیزوں پر انہوں نے آسمانوں نے سایہ کیا ہوا ہے ان کا مالک بھی تو تو ہی ہے. ورب الارضین السبع وما اقللنا، اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے ہر چیز کا تو ہی مالک ہے. قرآن ہمیشہ آسمانوں کو ساتھ کہتا ہے، زمینوں کے متعلق صرف ایک جگہ آیا ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، اور اللہ نے زمین کو بھی ایسے ہی پیدا کیا ہے. تو اس سے بعض مفسرین نے اس تشبیہ سے مراد یہ لیا کہ جیسے آسمان ساتھ ہیں ویسے زمین بھی ساتھ ہی ہیں، زمینیں بھی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے آسمان مخلوق ویسے زمین بھی مخلوق. صفت تخلیق میں تشبیہ اور مماثلت بیان کی گئی ہے، لیکن حدیث میں بہت جگہ ذکر آیا ہے سات زمینوں. ورب الشیاطین وما اضللنا، اور اے شیاطین جنات کے پروردگار اور جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں ان کے پروردگار. ورب الریاح وما ذرینا، اور
ہواؤں کے رب، ہواؤں کے پروردگار، اور جو کچھ وہ پھیلاتی ہیں، ہوائیں بہت چیزوں کو پھیلاتی ہیں، خوشبو کو پھیلاتی ہیں، بیجوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتی ہیں، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، بادلوں کو لے کے جاتی ہیں، پھیلا دیتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ آسمانوں کا، زمین کا، شیاطین کا اور ہواؤں کا، اور پھر ساتھ ساتھ ان کی اوصاف یہ چیزیں بھی بیان فرماتے رہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اس میں اس کی تعریف ہے کہ اللہ آپ ان ساری چیزوں پر قبضہ آپ کا ہے، اور اللہ آپ ان ساری چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، اے رب اس شہر کی خیر ہو، اس بستی کی خیر ہو، اور اللہ یہاں رہنے والوں کی خیر ہو۔ یہ خیر جو مانگی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر طرح کی بھلائی سمٹ کے اس میں آ گئی۔ خیر کا لفظ عربی میں ہر طرح کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحت کے لیے، پیسے کے لیے، مہربانی کے لیے، سب چیزیں۔ قرآن کریم میں آیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ آدمی مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، بڑا پختہ ہے۔ وہاں خیر کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے مال کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، دعا میں عرض کرتے تھے کہ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، اے پروردگار اس بستی کے رہنے والوں کی خیر، اے اللہ اس بستی کی خیر، ہم اس چیز کا سوال کرتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، اور اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اس بستی کے شر سے، ان شہروں میں جو شیاطین ہیں ان کے شر سے، جو انسان گمراہ کرنے والے ہیں ان کے شر سے، بیماریاں ہیں ان کے شر سے، اور بہت سے شرور ایسے جنہیں انسان آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، دماغ سے سوچ نہیں سکتا۔ بس اللہ کی پناہ مانگی کہ اے رب اس شہر میں جو شر ہے نا اس سے مجھے محفوظ فرما، وشر اہلہا وشر ما فیہا، اے پروردگار اس بستی کے شر سے محفوظ رکھ اور اس کے رہنے والوں کے شر سے، وشر ما فیہا، اور اس رہنے والوں کے علاوہ بھی جو چیزیں، بہت سی چیزیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی قدرت کے بیان میں 7 آسمان وما اضللنا، جن چیزوں پہ آسمانوں کا سایہ ہے، رب الارضین السبع، 7 زمینیں، وما اقللنا، اور جو کچھ ان زمینوں نے اٹھا رکھا ہے، تو پوری کائنات ہی آ گئی۔ رب الشیاطین وما اضللنا، اور شیاطین کے پروردگار، اور رب الریاح وما ذرینا، اور ہواؤں کے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ کی بار بار صفات بیان کی، یہ ہمیں سکھایا ہے کہ دیکھو اللہ سے جب مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنی تعریف اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی اللہ کو لگتی ہے۔ نادان ہیں وہ لوگ جو اللہ کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں کہ جی اپنی تعریف خود سننا بڑی بری بات ہے، اللہ تعالیٰ کیوں سنتے ہیں؟ بھئی اللہ ہے، مخلوق ہے، ساری کائنات اس کی، کل جگ اس کا۔ نابینا ہے وہ آدمی جو اس کائنات کو دیکھے اور اللہ کا اعتراف نہ کرے، اور اعتراف کر لے اور پھر اس کی تعریف نہ کرے۔ ہوائیں جب چلتی ہیں اور بارش جب برستی ہے، پھول جب کھلتے ہیں اور خوشبوئیں جب پھیلتی ہیں، بے اختیار دل اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستی والوں کی خیر مانگی اور اس کے شر سے پناہ مانگی۔ اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اس دعا کو یاد کرے، جب سفر کرے، کسی بھی شہر میں داخل ہو، جب اس شہر کے آثار نظر آنے لگیں تو پھر اس دعا کو یوں مانگے جیسے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا، ورب الارضین السبع وما اقللنا، ورب الشیاطین وما اضللنا، ورب الریاح وما ذرینا، فإنا نسألك خیر هذه القرية وخیر أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها۔